السلام علیکم کلاس 9 کمپیوٹر سائنس کا آج آپ لوگوں کے جو ہے چیپٹر 4 کے لیکچر نمبر 3 کو ہم نے آج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور بک کی طرف چلتے ہیں. جو ٹاپک ہیں آج کے ہمارے وہ ہیں سیف گارڈنگ پرائیویسی اینڈ امپورٹنس آف پرائیویسی کسی بھی چیز کی. ٹھیک ہے, بک پہ چلتے ہیں. ہاں جی, کل پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 2 میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کو جب ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ پرائیویسی کو جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے, اس کو جو ہے چھیڑا جائے. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے سیف گارڈنگ پرائیویسی آف ادر, دوسروں کی پرائیویسی کو سیف گارڈ کرنا. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھتے ہیں ذرا جو ہے ڈیڈ یو نوٹس دا بورڈس آن روڈس اباؤٹ کیمراز واچنگ یو. اچھا, اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو روڈ کے اوپر جو ہے دیکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہے اور کیمراز لگے ہوئے ہیں, آپ کی حرکات کو نوٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر لائک کہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے کے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ نے کوئی رول توڑا تو نہیں ہے. دا پرپز آف سچ نوٹس از ٹو الارم یو اباؤٹ یور پرائیویسی اینڈ کیپ یو ود ان سرٹن رولس اینڈ ریگولیشن. تو یہ کیمراز جو ہیں یہ روڈ پر کیوں لگائے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے, اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ کیمراز جو ہے وہ لگتے ہیں صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی انسان رول کی جو ہے ریگولیشن کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کرے, اس کے خلاف نہ جائے, جو ہے وائلیشن نہ کرے, تاکہ جو ہے ایزیلی جو ہے قانون پہ لاگو ہوا جا سکے. اگر کوئی کرتا ہے انسان اگر اگلا بندہ جو ہے اس کا اگر ہے کہ اس کی نیچر ایسی ہے کہ جو ہے اس نے کوئی نقصان کر دیا, لائک اس نے اگر جو ہے ٹریفک کے رولز کو فالو نہیں کیا, یا جو ہے اس نے بدتمیزی کی ہے, یا کوئی بھی اس نے وائلیشن کیا, تو کیمرے کی نظر سے وہ بچ نہیں سکتا. وہ اس وقت بھاگ بھی جائے, بعد میں اس کو کیمرے کی مدد سے جو ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے, اور اس کو جو ہے جرمانہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے. سملرلی اسپیڈ کیمراز آر اناؤنس بفور ٹیکنگ یور پکچر ریکارڈنگ یور ویڈیو. ٹھیک ہے, کچھ کیمراز جو ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پکچر یا ریکارڈنگ لی جا رہی ہے. دیز اسٹیپس آر جسٹ ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی. لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں کیمراز لگے ہوتے ہیں, جیسے کسی مال میں, روڈز پر, سڑک پر, کہیں بھی دور دراز, کہیں بھی ایئرپورٹ پہ, تو وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہی لگے ہوتے ہیں, کیونکہ جرم جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. دیز آر ان دا سیم وے وین یو گیو انفارمیشن ٹو این آرگنائزیشن اٹ از دا ڈیوٹی آف دیٹ آرگنائزیشن ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ادارے کو آپ کوئی معلومات دیتے ہیں, آپ پولیس کا ادارہ ہی لے لیں. ٹھیک ہے, جیسے کوئی ہو جاتی ہے, کوئی کیس ہے, تو وہ انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے, اور آپ اس کے لیے جو ہے انسپیکٹر کو یا پولیس والوں کو کوئی ریکارڈ دیتے ہیں, کوئی انفارمیشن دیتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا, آپ کی پرائیویسی کو سیو رکھنا. اور اگر کوئی ادارہ ہے تو اس کی بھی ذمہ داری, اگر آپ کسی ادارے کو انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی پرائیویسی رکھنا. آپ کا جو ہے وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ اس بندے نے ہمیں یہ انفارمیشن دی ہے, بلکہ خاموشی سے اس انفارمیشن پر عمل کرنا, نہ کہ اس بندے کا نام لے کے اس کی جو ہے لائف کو تھریٹ میں ڈالنا. ٹھیک ہے, یا جو ہے تاکہ جو ہے بعد میں اس کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے باقی کمپنیز کا. تو یہ بات غلط ہے. پرائیویسی, جب آپ کسی سے انفارمیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس انفارمیشن دینے والے کی جو ہے اس کو راز میں رکھا جائے, اس کو بھی راز میں رکھا جائے, جو انفارمیشن دی ہے اس پہ بھی خاموشی سے کام کیا جائے, اور جو انفارمیشن جس نے دی ہے, ٹھیک ہے, اس کا تو خاص کر کے خیال رکھا جائے کہ اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے. ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن از اسٹورڈ ان نادرا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن. مثال کے طور پہ ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارا آئی ڈی کارڈ جہاں سے بنتا ہے نادرا کے ادارے سے, ٹھیک ہے, وہاں ہماری انفارمیشن اسٹور ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری ساتھ میں فیملی ممبرس کی بھی انفارمیشن اسٹور ہے. سو سیف گارڈنگ دس ڈیٹا از این ایتھیکل رسپانسبلٹی آف نادرا. تو نادرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ہماری انفارمیشن کو سیو رکھے, بلکہ ہماری فیملی کی بھی انفارمیشن کو سیو رکھے. ٹھیک ہے, تاکہ ہماری فیملی یا ہماری کسی بھی کوئی بھی جو ہے کہیں سے بھی اٹھ کے ہماری کسی بھی طرح کی فیملی کی انفارمیشن کو حاصل نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. تو ڈو یو نو CCTV اسٹینڈس فار کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, چلیے اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہے CCTV اسٹینڈس فار کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن. یہ بھی انفارمیشن ہمیں نہیں مل گئی ہے. موسٹ ویب سائٹس آلسو ڈکلیئر their privacy policies indicated what information they collect from you and your computer and with whom they will share it. ٹھیک ہے,
بہت سی کمپنی جب آپ سے انفارمیشن لیتی ہیں تو آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ انفارمیشن کہاں سے لیں گی اور کہاں دیں گی. پیپل ڈو ناٹ ریڈ دیز پالیسیز. جو لوگ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ پالیسی کو نہیں پڑھتے. موسٹ یوزرز مسٹیکنلی assume that their privacy is fully protected due to the privacy policy. اب یہاں پہ آپ کو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بہت سی ویب سائٹ جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی پالیسی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کس سے لیں گی ٹھیک ہے اور کس کو آپ کی انفارمیشن جب آپ سے لیں گی تو وہ کس کو دیں گی. ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ وہ پالیسی آپ پڑھ لیا کریں. کہیں بھی کوئی بھی ایگریمنٹ ہو تو اس کو پڑھنا ضروری ہے, یہ شرط ہے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم پڑھے بنا سائن کر دیتے ہیں. سائن پہ فوکس ہوتا ہے کہ جان چھڑائیں, لیکن یہ ہے کہ کہیں بھی بینک میں جائیں یا کہیں بھی کوئی فارم لے تو اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنس کا پہلے سے پتہ ہو. بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی پڑھ کے جو ہے اس کے رولز ریگولیشنس کو پھر آپ سائن کریں. ادروائز اگر آپ کو پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف ہے تو آپ سائن مت کریں. آپ جو ہے کوئی اور پالیسی ایسی پالیسی لیں جو آپ کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے ایگریمنٹ جو ہوتا ہے پیپر پہ جو لکھا ہوتا ہے. Actually, the website wants to inform you that how far they will go to safeguard your privacy. اب یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے موسٹ یوزر مسٹیکنلی assume that their privacy is fully protected due to privacy policy. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یوزر کہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ کیا ہے, وہ پروٹیکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے اور ان کی جو ہے پرائیویسی پالیسی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. سو جو ہے اسی طرح کوئی ویب سائٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ویب سائٹ کی کہ آپ کی انفارمیشن کسی اور کو نہ دے, اس کی بھی آپ کی بھی انفارمیشن کی پرائیویسی رکھے. آگے چلتے ہیں بیٹا. آگے ہمارا امپورٹنس آف ڈیٹا پرائیویسی. ڈیٹا جو ہے پرائیویسی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پرائیویسی جو ہے کنسرنس اٹ رائز ٹو دا ماس کلیکشن آف ڈیٹا. جب ہم ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں, آگے پیچھے کہیں بھی ہم ڈیٹا کو جو ہے بیچتے ہیں یا وہاں سے ڈیٹا کہیں سے منگواتے ہیں تو اس کی جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس کو جو ہے یہ ہے کہ ہر کسی کو دکھانا ڈیٹا, ہر کسی کے سامنے آنا اور کوئی بھی ایکسیس کر سکے, یہ بات پھر جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو ڈیٹا جب آپ اپنا رکھیں تو اس کو بھی جو ہے وہ سیف رکھیں. جب کسی کو بھیجیں اپنا ڈیٹا تو سیف اینڈ سیکیور طریقے سے, اور یہ میک شور کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ آپ کے ڈاٹا کو سیف رکھ پائے گا. آپ کی پرائیویسی بھی وہ جو ہے اس کو وہ رکھ پائے گا, اس کا جو ہے وہ خیال کرے گا. آپ کے ڈاٹا کو جو ہے وہ پبلک نہیں کرے گا, کسی کو دکھائے گا نہیں, پرائیویٹ رکھے گا. اور میک شور کہ جب آپ کسی سے ڈیٹا لیتے ہیں تو آپ بھی اس کی پرائیویسی کا جو ہے وہ خیال رکھیں. مینی آرگنائزیشن آر کیپنگ اوور ڈیٹا ڈیو ٹو دا کمپیوٹرائز سسٹم ان پلیس. بہت سے ادارے ہماری انفارمیشن کو رکھے ہوئے ہیں. کون سے ادارے؟ بینک ہو گیا, جہاں فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا تو وہ انسٹیٹیوٹ جو انفارمیشن جو رکھ رہا ہے وہ بھی تو ایک انفارمیشن ہی ہے نا, وہ بھی تو ڈیٹا ہی ہے اسٹوڈنٹ کا کہ فادر کا نام کیا ہے, گھر کا پتہ کیا ہے, اور جو ہے فون نمبر کیا ہے. تو یہ انفارمیشن بھی کیا کہلاتی ہے جو ہے کمپیوٹرائز سسٹم میں, یعنی کہ بہت سی جگہوں پر ہماری انفارمیشن کو رکھا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا ریکارڈ رکھ لے تو دیر کین بی مور پیپل آرگنائزیشن ہیونگ انفارمیشن اباؤٹ یو دین یو تھنک. تو یہاں پہ بہت سے ادارے ہیں کیونکہ ہمارا عام زندگی میں یہ تو نہیں نا کہ ہم نے گھر بیٹھنا ہے, ہم نے باہر جانا ہے, ہم بیمار ہو سکتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم اسکول جاتے ہیں, ہم نے جاب کرنی ہے, ہم جو ہے ٹیچنگ کرنی ہے, یا کوئی بھی جاب اگر بینکنگ کی جاب ہے تو ہم کہیں بھی جاتے ہیں. تو ان ایوری انسٹیٹیوٹ اینڈ ایوری آرگنائزیشن آور پرسنل انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ جمع کروانا پرسنل انفارمیشن کا, تاکہ اس بندے کی آئیڈینٹی ہو سکے کہ وہ بندہ کہاں سے ہے. لیکن جب کوئی ادارہ پرسنل انفارمیشن کسی کی بھی لیتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس انفارمیشن کو سیو رکھ سکے, محفوظ رکھ سکے, اس انفارمیشن کو پبلک نہ کرے. ٹھیک ہے اب آگے نیچے دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہاسپٹل میں ہیو یور برتھ ریکارڈ, وہی بات جو آپ کا برتھ ریکارڈ ہو سکتا ہے. نادرا ہیز یور فیملی, یہ جسٹ ایگزامپلز ہیں, اس سے زیادہ. اب ہاسپٹل میں صرف آپ کا برتھ ریکارڈ تو نہیں ہوگا نا, تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے خود اپنے دماغ سے آپ سوچیں اور آگے چلیں کہ ہاسپٹل میں آپ جب مریض ہیں, آپ کے والد, آپ کے والدہ, تو ان کا بھی ریکارڈ ہوگا کہ وہ جو ہے یہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت تندرستی دے, لیکن پھر بھی بیماری تو زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس یہ بھی ریکارڈ کرے کہ یہ مریض کب آیا تھا, اس کی کیا پہلے کنڈیشن تھی, اب کیا کنڈیشن ہے, کیا ڈائگنوز ہوا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سے ریکارڈ ہوتے ہیں.
Nadra has your family information, your school has your record, BIC board of intermediate and secondary school education. آپ کا اس کے پاس بھی آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے. پاسپورٹ آفس اف یو ہیو اے پاسپورٹ آفس کہیں آپ نے باہر وغیرہ جانا ہے, میل سروس پرووائڈرز, PTCL وغیرہ, آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے ٹاپک کی. کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ ٹاپک کر لیا. اب تھوڑا سا یہاں سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیر آر کمپنیز انٹرسٹڈ ان لاٹ مور دین جسٹ یور نیم, ایڈریس اینڈ ادر بیسک فیکٹس اباؤٹ یور لائف. یہاں پہ بہت سی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ انٹرسٹڈ ہیں آپ کے نام میں, آپ کے پتے میں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے بیسک فیکٹس اباؤٹ یور لائف. دے وانٹ ٹو نو ویئر یو ہیو ٹریول, دا ٹائپ آف کلوتھس یو ویئر, ہاؤ آفن یو ہیو بین سیک, اف یو بائی اینی پروڈکٹ دین ڈو یو بائی سم تھنگ ایلس ود دیٹ پروڈکٹ اور ناٹ. آنسر دیز کویشچنز ہیلپ دیم ان ڈیسیجن میکنگ. اب بہت سی کمپنیز ہوتی ہیں جو بہت سی آپ کی مانیٹرنگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ کہاں آپ رہتے ہیں اور کون سے کپڑے آپ پہنتے ہیں, کیا آپ بیمار ہوئے ہیں, کیا آپ نے کچھ خریدا ہے, یا آپ کو کیا عادت ہے خریدنے کی, زیادہ تر آپ کی کیا آپ بائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کویشچن جو ہے ان کے جو آنسر ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے نا کہ اکثر جو ہوتے ہیں نا جو ہے FBI کے جو ادارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی کرمنل کا پتہ لگانے کے لیے یہ انفارمیشن ایکسیس کر پاتے ہیں, ایکسیس کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, جانچتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اف یو بائی اے پیکٹ آف پوٹیٹو کرپس دین یو یوزلی بائی اے ڈرنک ایز ویل. اگر آپ نے پوٹیٹو کے چپس کا پیکٹ خریدا ہے تو آپ نے ڈرنک بھی لینی ہے. دس انفارمیشن از یوزفل فار دا شاپنگ مال ٹو انکریز اٹس سیلز اینڈ اف اٹس انٹروڈیوسز نیو آفرز آن بوتھ پوٹیٹو کرپس اینڈ ڈرنکس. یہ تو اب آپ کے سامنے کمرشل ٹی وی میں نظر آتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری, اور جو ہے اگر آپ پوٹیٹو لیں گے تو اس کے ساتھ ڈرنک فری, جو ہے اسی طریقے سے جو ہے چائے کی جو ہوتی ہے جو ٹی لیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ دودھ کا پیکٹ فری. تو اس طریقے سے کمپنیز بھی ایکسیس کر پاتی ہیں کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہوگی, ٹھیک ہے. تو سو پیس آف جیسے بیگ, کلوتھس کے ساتھ بیگز میچ کرنا, ٹھیک ہے, شوز میچ کرنا, گھڑیاں, ٹائیاں وغیرہ میچ کرنا. تو یہ سب انفارمیشن آپ کی پرسنلی وہ لے کے لوگوں سے, تو وہ مطلب اس کو ایکسیس کر کے جن لوگوں کا دماغ ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو پیس آف انفارمیشن کین فلو فرام ون پلیس ٹو اندر وداؤٹ اینی انٹیمیشن. اٹ از ڈیو ٹو میس کلیکشن آف ڈیٹا. تو ایک انفارمیشن جب ایک جگہ دوسری جگہ جاتی ہے وداؤٹ اینی انٹیمیشن, انٹیمیشن کہتے ہیں اعلان, اناؤنسمنٹ کو, کہ کسی بھی اناؤنسمنٹ کے بغیر. اٹ از ڈیو ٹو ماس کلیکشن آف ڈیٹا. تو یہ کیا کہلاتی ہے, ماس کلیکشن آف ڈیٹا کہلاتی ہے. آئی ہوپ بچوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی ہم کریں گے کل. تو یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا ڈو یو نو کے بارے میں. سرٹن کمپنیز کال ڈیٹا بروکرز دے solely exist to collect, aggregate, buy and sell consumer information. کچھ کمپنی جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ڈیٹا بروکرز بھی کہا جاتا ہے, وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں, ایکسیس کرتی ہیں, تاکہ جو ہے باقی کمپنیز کو ہیلپ ہو سکے بیہیویئر سے. تو باقی کریں گے کل ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ بچے.